اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اس خصوصی پروگرام، خصوصی تربیتی نشست محفل ذکر و درس قرآن کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا جا رہا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہوں، قبلہ شاہ جی کی زیارت بھی کریں۔ قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف آوری پر ہم آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف فرما ہوئے۔ باقاعدہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ختم شریف کی محفل ہے اور ختم شریف کی محفل میں تمام بزرگان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اور ان کی درجات کی بلندی اور ان سے حصول فیوز و برکات کے لیے آج ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تمام احباب جو کچھ بھی پڑھ کر یہاں پر لائے ہیں، قرآن کریم کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں اور اوراد و وظائف کی صورت میں، انشاءاللہ وہ سب دعا میں شامل کر لیا جائے گا، اور قبلہ شاہ جی جب دعا فرمائیں گے تو ان سب کو اس میں شمولیت ہو جائے گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے آپ تشریف فرما ہوں۔ میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ جزاک اللہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے آج کے خصوصی تربیتی پروگرام میں سادات کرام، علماء کرام اور مشائخ اعظام تمام حضرات تشریف فرما ہیں، اور قبلہ شاہ جی کے ساتھ وفا کا تعلق اور محبت کا تعلق رکھنے والے جتنے بھی سنگی دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ جی کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے التماس گزار ہوں محترم جناب قاری محمد ندیم آوان سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم کی برگاہ میں درود سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ فقط عمل ہی نہ ایمان کا پھول بولے گا ہماری قبر میں عشق رسول بولے گا ہماری قبر میں عشق رسول بولے گا دعا میں واسطہ شامل تو کر محمد کا قسم خدا کی خدا خود قبول بولے گا قسم خدا کی خدا خود قبول بولے گا بغیر عشق علی بغیر عشق علی حساب جو بھی کرے گا فضول بولے گا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب جان در در سے چھوڑانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھوڑانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھوڑانے کے لیے کافی ہے ان کی دہلی سے دیوانے کے لیے کافی ہے ان کی دہلی سے دیوانے کے لیے کافی ہے کشتی نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کی رحمت کا نظارہ مل گیا الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا ہم سب کو
سہارا مل گیا، ان کی دہلی سے دیوانے کے لیے کافی گئے، اور سوئے سرکار مدینہ ہی چلو جے راستہ، سوئے سرکار مدینہ ہی چلو جے راستہ، میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے، میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے۔ اور میرے دل کے بہت ہی قریب شعر ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ میرے گھونٹوں پہ جو رہ رہتی ہے ثنائے آتا، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے۔ اور انتہائی قابل توجہ شعر، آپ نے سادات کے گلشن کی طرف نظر رکھنی ہے، ذرا دھیان کرنا گیا۔ ہاں اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے، آپ کی آل زمان ایسے نہیں ہے، جس کے لیے حضور کی یاد کافی ہے۔ ذرا ہاتھ بلند کر لو میرے ساتھ، ذرا مل کے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ ذرا، اب کوئی آواز نیچے نہ رہے، ذرا لہرا کے آپ کی آل زمان۔ نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں، نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں، نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کر بدلتے ہیں، ہم اہل بیت کے سائے میں رہتے آئے گے، کرائے دار نہیں ہیں جو گھر بدلتے ہیں۔ نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں، ہاں نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں، ہاں نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کر بدلتے ہیں، ہم اہل بیت کے الحمدللہ، ہم اہل بیت کے سائے میں رہتے آئے ہیں، کرائے دار نہیں ہیں جو گھر بدلتے ہیں، آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے، آپ کی کیا بات ہے،
آئے ہائے کون سی آل شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، او یارو شہادت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے، بولو آپ کی کیسے نہ کافی ہو کسی سے کیوں مانگوں، مجھے محبوب پروردگار دیتے ہیں، کسی سے کیوں مانگوں مجھے محبوب پروردگار دیتے ہیں، سائل ہوں آل رسول کا مجھے خود سرکار دیتے ہیں، میری ابتدا میری انتہا غلامی اہل بیت ہے، جب سے زیر نظر ہوا وہ محمود تو مجھے حیدر کرار دیتے ہیں، آپ کی آل زمانے کے لیے کا۔ اور وہ شعر آ گیا جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، شعر سنیے گا، یقین جانیے ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ نظر آئے گی۔ نام ہے ایڈا سونا نہ آیا یار، نعرہ نہیں دلاؤ ذرا، پورا علاقہ گونج اٹھے ذرا۔ نام حیدر، نام حیدر، نام حیدر کا جو محفل میں سنا کر بیٹھے، نام حیدر کا جو محفل میں سنا کر بیٹھے، یہ منافق کو بھگانے کے لیے کافی ہے، یہ منافق کو بھگانے کے لیے کافی ہے۔ میرا آخری شعر، جی ایک شعر، ایک مولانا صاحب مجھے آ کے کہنے لگے قاری صاحب علی علی آپ بہت کرتے ہیں، تھوڑی احتیاط کیا کریں، تو میں نے پھر اس بڑی احتیاط کے ساتھ پھر ایک جواب دیا، اور وہ کیا گئے، ہاں ہمارے جیسی کسی کی پہچان تھوڑی ہے، ہمارے جیسی کسی کی پہچان تھوڑی ہے، ہمارے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جب بھی چاہیں جگہ بھی چاہیں، جب بھی چاہیں جگہ بھی چاہیں علی کا نعرہ لگائے، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ حیدر حیدر حیدر، اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ
آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاری محمد ندیم اوان اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ بہت سارے احباب یہاں پر آج بہت سارے اذکار، اوراد اور وظائف کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور مجھ تک جو تھوڑی سی تعداد ایصال ثواب کے حوالے سے پہنچ سکی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہم سب اہل بیت اطہار کا صدقہ کھاتے ہیں، اور یہ سانس اہل بیت اطہار کے صدقے چل رہی ہے۔ کائنات کا نظام اہل بیت اطہار کے صدقے اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت قبلہ لالا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا قبلہ شاہ جی کی تعلیمات ہی ہیں، اور قبلہ شاہ جی نے ہمیں وہی عطا فرمائی ہیں۔ شاہ جی نے ہمارے قلوب کو اللہ اللہ کے ذکر سے جاری کیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم شاہ جی کا چہرہ بھی دیکھیں تو ہمارا دل جاری ہو جاتا ہے۔ گزارش اتنی سی ہے کہ تصوف کے آداب میں محفل ذکر کے جو ہمارے آداب ہیں جو قبلہ شاہ جی سے ہم نے سیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب محفل ذکر ہو تو اس میں نعرے نہیں لگتے، اس میں مرشد کا دیدار ہوتا ہے۔ تمام احباب خیال کیجئے، میں عرض کروں گا دوبارہ محفل شروع ہوگی، آپ کو بالکل آزادی ہے، جس طرح مرضی آپ نعرے لگائیں گے، لیکن یہ محفل ذکر ہے تو اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں گا کہ آپ لوگ اس چیز کا پورے طریقے سے خیال رکھیے۔ قرآن کریم 662 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 300 مرتبہ، درود شریف تقریباً 8.5 لاکھ مرتبہ، کلمہ طیبہ 24,000 مرتبہ، اور استغفار 1.5 لاکھ مرتبہ، اور اس سے کہیں زیادہ جو ٹیلی فون پر میسیجز کے ذریعے جو کہ میں اکٹھے نہیں کر سکا، بہت سارے اوراد اور وظائف ہیں، ہم قبلہ شاہ جی کے مل کریں گے، اور قبلہ شاہ جی اس 5 لاکھ مرتبہ درود شریف مزید بھی ہے، ہم اس سب کو قبلہ شاہ جی کے مل کریں گے اور شاہ جی اس کو دعا میں شامل فرمائیں گے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، قبلہ شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میں علامہ بشیر القادری صاحب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا آپ تشریف فرما ہوں اور ختم شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک دفعہ الحمد شریف پڑھیں 3 بار کل.
اب آپ درود شریف حضوری کے ساتھ پڑھیں۔ میں ذکر کی دعوت دینے لگا ہوں۔ اپنی علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میں الگ وقت نہیں دے سکوں گا۔ اگر کوئی 2-4 آدمی بیعت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ابھی ذکر کی محفل میں آ جائیں، بعد میں میرے لیے ملنا مشکل ہوگا۔ اور عورتوں کی محفل میں جن خواتین نے بیعت ہونا ہے، میں محفل ذکر کے بعد 15-20 منٹ کے لیے اس محفل میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ سب کے ساتھ میرا روحانی رشتہ ہے۔ یہ اجتماع کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، نہ ہی کسی پریشر گروپ کے دباؤ میں جلسہ ہے۔ اپنے حالات جو روحانی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، تو پوری توجہ اپنے دلوں کی طرف رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی طرف مائل ہوں۔ بالکل 100% صدق ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ولایت کا نور ہے وہ تمام صحابہ کا احترام بجا لانے کے ساتھ ساتھ مولا علی ہی کی ذات میں اللہ نے یہ روشنیاں رکھی ہیں۔ خالد بن ولید نے رضی اللہ کی تلوار ہے، ان کی اسپیشلٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہکشاں رکھی تھی۔ جو سارے لوگ اللہ والے تھے، باقی صحابہ بھی اللہ والے تھے، لیکن درد سوز محبت خدا کے ساتھ وارفتگی، یہ دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عطا تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 5 لوگ حضرت علی سے وابستگی پر فخر کرتے تھے۔ ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو دنیا سے انتہائی نفرت تھی۔ آپ نے ساری زندگی درویشی اور فقیری میں گزاری۔ اس بات کو سمجھیں کہ جنید بغدادی ہوں، سفیان ثوری ہوں، حسن بصری ہوں، اور سعید ابن مسیب ہوں، جلیل القدر لوگ سارے کے سارے، بایزید بستامی ہوں، یہ سب حضرت علی المرتضیٰ کے وابستگان تھے۔
چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، سب بابا ہی کی عطا ہے۔ نقشبندیہ سلسلہ ہمارا ختم ہوتا ہے امام جعفر صادق پاک پر۔ تو امام جعفر صادق کے نانا لگتے تھے حضرت قاسم، اور محمد بن ابی بکر الصدیق کی شہادت ہوئی تھی، ان کے بیٹے تھے یہ، تو شہادت کی وجہ سے ان کی کھال اتار دی گئی تھی۔ تو حضور کی اولاد جو ہے وہ اس احسان کے بدلے گھرانہ صدیقی سے محبت کرتی تھی۔ تو امام جعفر صادق جو ہیں کبھی بیعت فرماتے لوگوں کو تو حضرت امام باقر زین العابدین اور ان کا نام لے لیتے، اور کبھی قاسم ابن صدیق، محمد بن ابی بکر صدیق کا اسم گرامی لے لیتے۔ گویا نقشبندیہ سلسلے کو یہ دوہری نسبتیں حاصل تھیں۔ تو امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، یہ مغالطہ دور ہو کہ سب سے زیادہ مضبوط تعلق امام جعفر صادق کا ہے گھرانہ رسول سے۔ امام زین العابدین کے یہ پوتے ہیں، امام زین العابدین امام حسین کے لختے جگر ہیں۔ تو تصوف فقیری مڑ چڑ کے ساری مولا علی کے قدموں ہی میں آتی۔ تو بچے آپ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو حفظ مراتب نہیں، جن کو احساس محبت نہیں۔ پیر اپنے سے تھوڑی دیر بندہ رخ پھیرے، مراد ہے بے اعتنائی برتے، تو کہتے ہیں کہ 70,000 پردے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو پیر کی حالت یہ ہے، تو مولا علی سے رخ پھیرنے سے انسان کی روحانی تباہی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں بچے زندگی سمیٹ چکا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مولا علی کے دشمن ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ سارے بھاگ جائیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، آپ اتنے اور آ جائیں تو مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آبا و اجداد کے مسلک پر دنیا سے اٹھائے۔ تو میری بات کو سمجھو، علماء قابل عزت ہیں، مولوی کام خراب کرتے ہیں۔ علماء قابل عزت ہیں، ان مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں بچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اکابر کو سونگتے تھے، سونگ کے کہتے ہیں اس سے بھی دنیا کی بو آتی ہے، اس سے بھی دنیا کی بو آتی ہے، ایک علی ہے جس کا وجود اللہ کے نور کی خوشبو رکھتا۔ اور وہ چھوٹا آدمی نہیں تھا، بہت بڑا تھا۔ حضرت علی نے کہا میں نے خود ان کانوں سے سنا ہے حضور علیہ السلام کو فرماتے کہ اس آسمان کے نیچے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور اس زمین نے جتنے لوگوں کو اٹھایا، یہ الفاظ ان کے ہیں، حضور کے ہیں، کہ اس آسمان کے نیچے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور اس زمین نے جتنے لوگوں کو اٹھایا، ابو ذر سے سچا لہجہ کسی اور کا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو اصدق لہجہ عطا کیا تھا۔ تو اصل دشمنی بچے دنیا داری کی ہے۔ میں اصل خطاب تو لائیو ہی ہوگا، میں آیت کا درس دوں گا جیسے کہ اعلان کیا ہے، لیکن میں بے تکلف آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اپنی تربیت کا خاص بچے خیال کریں، اپنی روحانی جو نسبتیں ان کو سنبھال کے رکھیں، اور
اپنے عمل کو صحیح کریں، اپنے ذکر کو صحیح کریں. جن لوگوں کا ذکر صحیح ہے نا، جن لوگوں کے دل میں ذکر صحیح ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون علی ہے. وہ جانتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بچے، آپ نے بھی اور میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اپنے قبر کی تیاری کریں. میرے لالا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندیہ سلسلے میں مجھے خلافت دی، لیکن آپ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پڑوس میں سید رہتے تھے، تو جب برف لگتی تو ہم برف اپنی چھتوں سے ہٹانے کے لیے اوپر چڑھتے تو بیویاں نظر آتی. تو میرے والد صاحب نے ہجرت کر کے وہاں سے کوئل سے وہ کشمیر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے گھر کی توہین نصیب نہ کرے. تو حضور کی آل سے اتنا پیار، اتنا پیار. آپ جس کو بھی خلافت دیتے، بڑے بڑے اکابر کو خلافتیں دی ہیں میرے لالا جی صاحب نے. تو یہاں تک کہ میرے چچا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کی بیعت کا سبب وہ بنے. تو بچے، میرے چچا جی صاحب کہنے لگے کہ لالا جی صاحب میں اب لوگوں کو بیعت کر لیا کروں. میں تو بھتیجا تھا، پتر تھا ان کا. تو لالا جی صاحب نے کہا ریاض حسین شاہ سے پوچھ لیں، اگر وہ کہتا ہے تو کر لیا کریں. تو میرے چچا جی صاحب میرے پاس تشریف لائے گھر میں. وہ کہنے لگے یار وہ پتیا ہے تو پتر ہے، لیکن اجازت ہے منو میں لوگوں نے بیعت کر لیا کروں. تو میں نے گھٹنے پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیا کہ میں کون ہوتا ہوں. بچے، میں آج کا یہ اجتماع میں نے نہیں زور دیا کسی پر، بلکہ یہ کراچی والوں نے آنے کا کہا تو میں نے مارفی صاحب کو کہا کہ ان کو کہنا نہ آئیں، دور ہیں لوگ، نہ آئیں یہاں. اسی طرح حیدرآباد سے مجھے فون کیا تو میں نے کہا نہ آئیں. تو میں نے تو منع کر دیا. قاسم کو اللہ تعالیٰ جزا دے، یہ بچہ میرا کرتا رہتا ہے. کبھی سمجھداری سے سارے کام ٹھیک ہو جاتے، کبھی ایک آدھ نہیں ٹھیک ہوتا. اللہ اس کو اور بصیرت عطا کرے. دعا. تو میرے پیارے بچوں، اب لائیو خطاب کا وقت ہو رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں نا ختم شریف کی محفل میں یہ نعرے لگانا میرے لیے عجیب ہے، اس لیے کہ ہم اپنے حضرت کی محفل میں 8 گھنٹے بیٹھتے اور ہم جس گھٹنے پر بیٹھتے اسی طرح بیٹھے رہتے، ہم ہلتے نہیں تھے. میرے حضرت صاحب نے اتنی ماشاءاللہ تربیت کی. تو مہربانی کرو کم از کم محفل ذکر میں ہاتھ اٹھانا، یہ بائیں لانا، یہ میرے حضرت کی تعلیم نہیں ہے. نہ ہی ہم ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں. لائیو خطاب میں جو مرضی کرو، میں نہیں منع کرتا. اس لیے اصل پرابلم یہ ہوا ہے کہ جماعت کے دور میں بے شمار لوگ مجھ سے وابستہ ہو گئے، ان کو قریب رہنے کا موقع نہیں ملا، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو آج ذکر کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ پہلی دعا ہے. اس کے بعد میں ادھر جاؤں گا. خواتین ماشاءاللہ کافی خواتین آئی ہوئی ہیں، پھر میں ان کو ذکر کرا کے کچھ بیعت ہونے کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو بیعت کروں گا. تو آخری دعا انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کے بعد کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ کوئی آئے نہ آئے، میں 10:30 بجے آ گیا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نصیب کی ہے. میں اجتماع نہیں دیکھتا. بعض اوقات پہلے آ کے میں بیٹھتا ہوں، آپ بعد میں تشریف لاتے ہیں. تو میرا پرابلم نہیں ہے. خدمات قاسم سے گزارش یہ ہے کہ نعت خوانوں کو معمول سے بھی زیادہ خدمت کریں. لیکن یہ چونکہ ختم شریف کی محفل ہے، اس میں نے منع کر دیا ہے. ہم اسی طرح رہیں گے جس طرح ہمارے پیر و مرشد نے ہم کو سلسلہ دیا ہے. میں خود خدمت کر دوں گا، آپ سب کی طرف سے میں کر دوں. تو آپ نہ بھی اٹھیں. تو بچے، میرا پرابلم نہیں ہے. میں نے دنیا جوڑنی نہیں ہے.
میں نے فیصل اور اس کو مخاطب کر کے نعمان کو کہا بات سنو، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی چھوڑ کے جاؤں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ پر چھوڑ کے جاؤں۔ مجھے یہ اچھا لگا کہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کروں۔ بچے، ہر آدمی اپنی تقدیر، اس کی اپنی تقدیر ہے، اس کی اپنی تقدیر ہے، عزت، بیسری، مال، دولت، رزق، یہ تقدیر کے ساتھ ہے۔ لیکن میری خواہش تمہارے بارے میں یہ ہے، میں صرف مشائخ کے لیے دعا نہیں کروں گا، میں تمہارے ماں باپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ مجھے اس وقت زیادہ یاد آ رہے ہیں جو میں نے میری بیعت کی ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو پیر کا کام ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے لیے دعا کرے۔ تو انشاءاللہ نعت خوان بھی بیگم رہیں۔ اس کے علاوہ جب جلسے کریں گے تو ہاتھ بھی ہلا لیں گے، نعرے بھی لگا لیں گے، سارا کام ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو آپ خوش رہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں، کوئی زیادہ وقت نہیں، بیچ میں نماز ٹائم پر ادا ہو، بالکل 1 منٹ بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ فوراً نماز کے بعد جو نشست شروع ہوگی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آگے۔ تو ابھی میں وہاں جا کر کے کچھ عورتیں بیعت ہونی ہیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں۔ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ بیعت ہونے کے لیے؟ اچھا، یہ چادر پکڑا دیں، سب بیٹا نزدیک ہو جائیں۔ چادر پکڑ لو، ماشاءاللہ، جہاں جہاں سے آسانی ہے ادھر سے پکڑ لو، بیٹھ کے جہاں، آنکھیں بند کر لیں، آئیں، آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ماشاءاللہ، آنکھیں بند کر لیں۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے دل میں بس ذکر کریں، ڈونگا ہو کے ہر خیال دوسرا نکال کے بس صرف اللہ اللہ۔ پڑھو بیٹے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سا مسلمان بنا دے، ذاکر مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، مجھ سے پہنچے لالا جی صاحب، ان سے پہنچے خواجہ نور محمد صاحب، خواجہ شمس الدین بابا جی، خواجہ فقیر محمد دارالمین عبدالرزاق صاحب، عبدالشکور صاحب، حضرت یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی صاحب، سعدی لاہوری رحمۃ اللہ، سید آدم بن نوری امام ربانی، باقی باللہ رحمۃ اللہ، اب کنگی رحمۃ اللہ علیہ، دریش محمد زاہد بخاری، عبید اللہ رار، یعقوب چرخی، بہاؤالدین لکشمن، امیر کولال، بابا صاحب ماسی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، یوسف حمدانی فارمدی، ابوالقاسم گرگانی، ابوالحسن خرقانی، با یزید بستامی، امام جعفر صادق پاک، قاسم ابن صدیق، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ علیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ دے۔ میں عاجز کلو میرے آبا و اجداد مخدوم جہانیاں جہاں گشت تک انہوں نے پہنچے، خواجہ غریب نواز نے پہنچے، سیدی غوث الاعظم نے پہنچے، تمام سلاسل تو بشمول سلسلہ عالیہ حسن بصری، یہ پہنچے امام ہادی علی نکی پاک تک، تکی پاک تک، رضا پاک تک، امام موسیٰ کاظم پاک تک، جعفر صادق پاک تک، باقر پاک تک پہنچے، زین العابدین پاک تک پہنچے، حضرت امام حسین پاک تک پہنچے، حسن پاک تک، امامنا فی الاصول والبلا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اللہ پاک بچوں یہ سلسلے قبول کیے، کیوں قبول ہیں؟ بس دل میں اب اللہ اللہ دل میں،
جب بھی ذکر کریں 3 دفعہ پورا کلمہ دل میں پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ دعا کرو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا اللہ تعالیٰ، میں جتنے لوگ انہاں دے ماں باپ انہاں واسطے، اپنے بزرگاں، اپنے خاندان، اپنے مشائخ، اپنے بزرگ، بڑے نکے چھوٹے، یا اللہ میں سارے واسطے دعا کرنا سانو معاف کر دے، یا اللہ 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 یہ گناہ نال آئے نے تے انہاں نو ہلکا کر کے معاف کر کے اپنے گھر پہ، یا اللہ انہاں نو ہلکا کر کے انہاں نو اپنے گھر بھیجی۔ یا اللہ تعالیٰ شیطان دی شر کو بچا، نفس دیاں چالاں تھی بچا۔ اے اللہ پاک ساڑھے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، ظاہری گناہ بھی معاف کر دے، باطنی گناہ بھی معاف کر دے، قصدن جڑے کیتے وہ بھی معاف کر دے، عرفن جڑے کیتے وہ بھی معاف کر دے، خیالاں میں جڑے کیتے وہ بھی معاف کر دے، عملاں میں جڑے کیتے وہ بھی معاف کر دے، راتاں جڑے کیتے وہ بھی معاف کر دے، دیہاڑاں نے جڑے کیتے وہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ اسی چھوٹے ہیں نکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، سب دا مالک تمہیں، خالق تمہیں، کرم کر تمہیں ایک نظر ساڑھے دلوں تے کرسی ساڑھا نسلوں دا بھی کام ہو جائے۔ اللہ شعور نو بدلنا تیرے ہاتھے چاہے، ذہن نو بدلنا تیرے ہاتھے چاہے، یا اللہ خیالہ نو بدلنا تیرے ہاتھے چاہے۔ یا اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے حبیب علیہ السلام دی سچی نوکری دے دے، سچی نوکری دے دے، سچی نوکری دے دے۔ یا اللہ پاک ساڑھے مشائخ، ساڑھے بزرگ انہاں دے درجیاں بچ بھی اضافہ کر، جڑے انہاں دے فوت ہوئے تازے یا پہلے انہاں نو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے سنگی جڑے فوت ہو گئے بیعت سن انہوں دی مغفرت کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ انہیں دل جڑی بھی حاجت رکھ کے آئے انہوں پوری فرما دے۔ یا اللہ انہوں دی حاجتاں پوریاں کر دے، یا اللہ انہوں دی حاجتاں پوریاں کر دے، یا اللہ انہوں دی حاجتاں پوریاں کر دے، بیماراں نو شفا دے دے، بیماراں نو شفا دے دے، قرضیاں نو ختم کر دے، بے اولاداں نو اولاد دے دے۔ اے اللہ محتاج کسی دا نہ کریں، اے اللہ محتاج کسی دا نہ کریں، محتاج کسی دا نہ کریں۔ سب دل جڑی دعا بھی ہے رکھو، میں آمین کہنا، آمین 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 آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔